العاصين والمعاندين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الصلوات. محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو مبارکہ میں قبول فرما. حاضرین کی جو بھی حاجات شرعی ہے روا فرما. جو مشکلات پریشانی ہے دور فرما. اب عبداللہ حسین کی عزاداری با مقصد عزاداری منانے کے ہم توفیق عنایت فرما. جن برادران نے بزرگان نے مجالس کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا پروردگار ہمارے آئیوں کے برادران اپنے دینی اور مکتبی خدمات اور ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی عنایت فرما. ان کی یہ خدمات، یہ عزاداری جو ان کا اصل ہدف اور مقصد عزاداری ہے، ماشاءاللہ سے چند سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور مومنین بھی بہترین اور استقبال کر رہے ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ان کے نیکی میں، نیک کاموں میں دیگر مومنین جوانوں بزرگوں کو بھی شامل کر کے مقاصد کربلا کو آگے بڑھانے اور دنیا تک پہنچانے کی ان کو توفیق عنایت فرما. خدا پروردگار جو مومن مومنہ مریض مریضہ ہے شفا عاجل و کامل عنایت فرما. امام زمان کے ظہور میں تاجر عنایت فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. محمد و آل محمد صلوات. جس موضوع کو آپ عزاداران اب عبداللہ حسین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ ہے حسینی معاشرے کی خصوصیات. گزشتہ مجلس میں یہ عرض ہوا کہ حسینی معاشرے کے اہم رکن، اہم خصوصیات جس پر حسینی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، یا حسین جس مقصد کے لئے حسین نے قیام کیا تھا، وہ توحیدی معاشرہ ہے. اور عرض ہوا کہ توحید کی دو صورتیں ہیں، توحید نظری اور توحید عملی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب توحید نظری کے قائل ہیں. توحید نظر عرض ہوا کہ خدا کے وجود
خدا کے واجب الوجود اور خدا کے خالق رازق اور دیگر تمام صفات کہ ہم قائل ہیں اور اس کے ہم معتقد ہیں۔ خدا ایک ہے، خدا خالق ہے، خدا رازق ہے، اس کا ہم سب اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید نظری۔ لیکن جو اہم ہے توحید نظری کے بعد، البتہ یہ بھی اہم ہے، جب تک ہم توحید نظری کو قبول نہ کریں اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید کو قبول کرنا ضروری ہے، وَإِلَّا ہم اسلام کے دائرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اعتقاد توحید کے بعد عملی زندگی میں توحید کو قبول کرنا یہ بہت اہم ہے۔ صرف نظریے سے، صرف توحید کا اعتقاد دل میں رکھنے سے معاشرہ حسینی نہیں بن سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر فرد فردی زندگی میں، ہر اجتماع اجتماعی زندگی میں، اور عرصہ کی معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور معاشرے کے افراد جو فردن اپنی انفرادی زندگی میں، اور جب معاشرے کی شکل میں آ جائے تو معاشرہ میں اجتماعی طور پر توحید عملی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ توحید عملی کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر جگہ، ہر مکان، ہر محل میں خدا کو حاضر اور ناظر جان لیں، اور خدا کی رضایت کے مطابق ہم عمل کریں، اور یہ ہمارے ذہن میں رہے، ہمارے دل میں رہے کہ خداوند عالم ہر جگہ پر موجود ہے، میرے ساتھ ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، خدا تیرا پروردگار پناہ گاہ میں، تیرے پروردگار مرصاد میں، مرصاد یعنی ایسی جگہ جہاں سے کیا ہے، کیا کہتے ہیں، چھپ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری نظروں سے خدا اوجھل ہے، لیکن خدا کے نظر میں ہم سب کیا ہے، خدا کے نظروں میں ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا اعتقاد ہو، ان اللہ اعلم ما فی الصدور، ہمارے دلوں میں جو کچھ گزرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں جو کچھ خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، ان تمام کا جاننے والا پروردگار ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونے کے ساتھ ہمارے عملی زندگی میں بھی خدا کو ہم موجود پائے تو وہ معاشرہ بن سکتا ہے، حسینی معاشرہ۔ اب ہم اپنے عملی زندگی میں دیکھیں، آپ کسی سرکاری ادارے کا ملازم ہیں، آفیسر ہیں، یا بازار میں کاروبار ہیں، یا مختلف شعبوں میں آپ کا تعلق ہے، وہاں پر آپ کام کرتے ہیں اپنی عملی زندگی گزارنے کے لیے، کسب معاش کے لیے، تو آپ خدا کو اتنا حاضر اور ناظر جانتے ہیں۔ ایک مزدور اپنے مزدوری کرتے ہوئے خدا کو کتنا حاضر جانتا ہے۔ ایک بندہ اس کے سر پر جب تک کھڑا نہ ہو وہ اپنے کام صحیح طرح انجام نہیں دیتا۔ دکاندار جب تک باہر سے ڈنڈا نہ ہو اپنے سودے کو صحیح قیمت پر نہیں دیتا۔ جو ہی روڈ بند ہونے کا اندیشہ ہو فوراً کیا ہے، مال کو ذخیرہ کرتا کہ منگا ہو جائے اور کیا ہے، دگنی قیمت میں کیا ہے، فروخت کر دے۔ سکول کا ٹیچر سکول میں پڑھاتے ہوئے ہاں جی، جب تک اس کے اوپر کوئی
آفیسر نہ ہو ادارے کا، ہیڈ ماسٹر جب تک سر پر نہ ہو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہیں، بہانے پر چھٹی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ جائیں، ہر شعبے میں ہم کام چوری کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ کیا یہ عملی زندگی میں خدا حاضر ہے ہماری؟ عملی زندگی میں خدا کا وجود کے ہم قائل ہیں؟ اگر ہم قائل ہیں کہ خدا ہے، خدا کا وجود ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کے فرشتے ہم پر موکل ہیں، وہ ہمارے ہر حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت نامہ اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہم قائل ہیں، معتقد ہیں، دنیا میں ذرہ برابر اچھا کام کرے وہ بھی قیامت کو دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، اور ذرہ برابر بھی برا کام کرے وہ بھی روز قیامت آپ کے سامنے آئے گا، وہاں پر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہی اعتقاد ہمارے عملی زندگی میں ہو تو پھر کوئی بھی انسان احکام الہی، تعلیمات قرآنی، تعلیمات اہل بیت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ جب نہ کرے تو پھر حسین جو معاشرہ چاہتا تھا وہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ صلوات پر محمد سوچنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم محبان اہل بیت ہیں، محبان اہل بیت کا معاشرہ ہے، ایک نیک نامی ہے۔ خصوصاً آج کل دنیا کے لوگ ہمارے بلتستان میں سکردو میں آتے جاتے رہتے ہیں، سیاح آتے ہیں اور آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، مثلا بہت اچھے ہیں وہاں پر، ہاں جی 7 لاکھ گرا ہوا تھا کسی کیا ہے ایک ایسا مزدور جو ہمیشہ کیا ہے مزدوری کرتا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیا ہے واپس کا، تو بہت اچھی بات ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مومن کی علامت جو حسینی ہے، جو علوی ہے، جو کربلائی ہے، ان کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم خود سوچ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، آیا ہر کام میں ہم ایسا ہے؟ ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ہر کام میں ایسا ہے؟ آپ ڈیوٹی دیتے ہوئے بھی ایسا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے اپنی پوری ڈیوٹی دینی چاہیے؟ پڑھانے والا یہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں، جو میں تنخواہ لے رہا ہوں، اس کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو دکاندار جو سودا دیتے ہیں اس میں کیا سے کیا ہے ملائے ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے پتہ نہیں ہے، اگر نہیں کرتے تو بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس قدر خدا کو، خدا کے وجود کو اپنے اندر پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، معاشرہ امن و سکون کا محور اور مرکز بن جائے گا۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے اور حسین بھی یہی چاہتا ہے۔ جس توحید کو، جس خدا کو حسین مانتا ہے اور جس خدا کو حسینی مانتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حسین کس خدا کو مانتا ہے اور ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ اگر ہم حسینی جو خدا ہے، خدا جس کی تعریف مولا حسین علیہ السلام نے کی ہے، جس کی توصیف ابا عبداللہ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر کیے ہیں، میں آپ کو 1-2 نمونہ سناتا ہوں کہ خدا، حسین کا خدا کون ہے، حسین کا خدا کیسا ہے۔
اب ہم آئے کہ اسی خدا کو ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، گھریلوی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اقتصاد میں، سیاست میں، معاملات میں اس خدا کو قبول بھی کریں اور اس خدا کو اپنے زندگی میں لائے جس خدا کو حسین مانتا ہے۔ محمد آل محمد بلند صلوات صلی حسین کا خدا کون ہے؟ دعائے عرفہ میں حسین اپنے خدا کی تعریف کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا بدیع یا بدیع لا ند لک یا دائما لا نفاد لک یا حیا حین لا حی۔ اے میرا اللہ، اے میرے خدا، اے ہر چیز کا آغاز کرنے والا خدا، ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا خدا، اے وہ خدا جس کے کوئی مثال نہیں ہے، جس کے کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی مانند نہیں ہے، اے وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے، اے وہ خدا جو فنا ہونے والا نہیں ہے، یا حی الحین لا حی، اے وہ زندہ خدا جس وقت زندگی نہیں تھی اس وقت وہ خدا تھا۔ یہ حسین کا خدا ہے۔ حسین جس خدا کو مانتا ہے اس خدا کی توصیف یہ ہے، جب کچھ بھی نہ تھا وہ خدا تھا، جب کچھ بھی نہ رہے گا وہ خدا رہے گا، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اس خدا کو حسین مانتا ہے اور اس خدا کے لیے حسین کیا کرتا ہے اور حسین کے پیروکار کو حسین کا پیغام کیا ہے؟ اے میرے پیروکاروں، اے کربلائیوں، اے حسینیوں، میں جس خدا کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں اسی خدا کو تم بھی قربانی دو تو پھر وہ حسینی بنے گا۔ حسین کیا فرماتے ہیں؟ روز عاشور ہے تقریباً، حسین اپنے آخری مناجات میں خدا بند عالم روز عاشور مناجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی و سیدی وددت ان اقتل و احیا 70,000 مرہ۔ توجہ کریں، زیادہ گفتگو کر کے آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جس مجلس میں آپ جاتے ہیں کچھ لے کے جائیں تو پھر بامقصد مجلس ہے، اور ہمارے برادران آئی او کا مقصد ہدف بھی یہی ہے کہ ایک ایسے مجلس برپا ہو جو بامقصد ہو، جس سے جوان بوڑھے سب کیا ہے پیغام لے کے جائیں۔ یہی ہے نا اس مجلس کا مقصد اور ہدف یہی ہے۔ آج حسین کا پیغام کیا ہے؟ حسین اپنے خدا کے لیے کون سی قربانی دینا چاہتا ہے اور کیسی قربانی دینا چاہتا ہے۔ اب حسین کے پیروکاروں کو جو حسینی ہے، جو کربلائی ہے، اس حسینی پیغام میں کیا پیغام ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ بتایا نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ حسین کے اس پیغام سے ہم پیغام لے لیں۔ حسین کیا فرماتے؟ پروردگارا میں 70,000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، توجہ فرما رہے ہیں، 70,000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، 70,000 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، کیوں؟ اس لیے لطاعتک محبتک، یہ بہت اہم ہے یہ جملہ، کیوں قتل ہو جائے، کیوں زندہ ہو جائے؟ ایک مرتبہ نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 مرتبہ۔ ابا عبداللہ حسین مبالغہ نہیں کرتے، کثرت پر دلالت کرتے، کہنا یہ چاہتے جتنی بار وہ 70,000 اور شاید 1,00,000 کو حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے جتنی بار قتل کیا جائے، جتنی بار مجھے زندہ کیا جائے، کس لیے؟ تیری اطاعت
قتل کیا جائے تو حسین کے لیے پرواہ نہیں ہے، حسین کے لیے پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا سیما اذا کانا فی قتل نصرتا دینک، خصوصاً حسین کے قتل میں تیری دین کی نصرت ہو، وَإِحْيَاءِ أَمْرِكَ تیرے امر کی احیاء ہو، وَحِفْظِ نَامُوسَ شَرْعِكَ اور تیری شریعت کی حفاظت کے لئے ہو، تو اس وقت حسین کے لئے پرواہ نہیں ہے کہ حسین ہزاروں مرتبہ قتل ہو جائے اور حسین زندہ ہو جائے۔ حسین عاشق پروردگار ہے، میدان کربلا میدان عشق ہے، اور اس میدان عشق کا پہلا سفیر حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ اس میدان عشق، کربلا میدان عشق ہے، خدا کے ساتھ عشق، خدا کے ساتھ عاشقی، خدا کے ساتھ اظہار محبت، خدا کے دین کے ساتھ اظہار ہمدردی، خدا کے دین کے ساتھ امداد اور مدد کا اعلان، اس کا پہلا سفیر جناب مسلم بن عقیل ہے، جس کے بارے میں خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی باعث الیک اخی وابن عمی وستتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل۔ یہ سند دی ہے حضرت حسین نے کس کو؟ جناب مسلم بن عقیل کو۔ اے اہل کوفہ، کوفہ والوں نے، عزیزان گرامی، چونکہ وقت نہیں ہے، گرمی ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں، کوفہ والے 12,000 خط لکھ کر حسین کو دعوت دی، بعد میں غداری خیانت کیوں کی؟ چونکہ ان کو اپنے مفاد عزیز تھے، نہ خدا عزیز تھا۔ انہوں نے خدا کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا تھا، توحید الہی کو انہوں نے صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا تھا، ولی خدا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے در حقیقت، اسی لیے خیانت کی، اسی لیے غداری کی بعد میں۔ لیکن حسین نے حجت تمام کرنا تھا۔ اہل کوفہ کی 12,000 خطوط کے جواب میں حسین نے ایک خط لکھا اہل کوفہ کو، اس خط میں کہا کہ میں تمہارے جانے اپنے بھائی انی باعث الیکم اخی وابن عمی، چچزاد بھائی، وثقتی میرا قابل اعتماد، سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت ہے عزیزان گرامی، ابا عبداللہ حسین مولا علی امام زمانہ آپ سے کہے تم میرے قابل اعتماد ہو، ہے ہم اس قابل، ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ کل امام زمانہ تشریف لائے اور کہے تو میرا قابل اعتماد ہے، فلان شہر میں فلان ملک میں میرے سفیر بن کے جاؤ، ہے ہم میں؟ اگر ہوتا 313 کہتے ہیں نا، علماء فرماتے رہتے ہیں 313 ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہاں پر بھی ہزاروں لوگ ہیں، آئین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے 313 میں جس پر امام زمان آ کر اعتماد کر سکے۔ ہم اس قابل بن جائیں ان عزاداریوں سے، ان مجالس سے، اپنے آپ کو اس قابل بننے کی کوشش کریں کہ کل امام زمانہ تشریف لائے تو کہے تم میرا قابل اعتماد ہو، آج بلتستان کا گورنر میں تمہیں بنا رہا ہوں، بلتستان میں سفیر میں تجھے معین کرنے جا رہا ہوں، ہم اس قابل ہیں؟ یہ سند دی، کہا یہ میرے قابل اعتماد ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف بھی بیان کر دیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں میں ابا عبداللہ حسین عرض کر دیا کہ مدینہ سے لے کر کربلا کے آخر خطبے تک مظلوم کربلا نے اپنے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی اہل کوفہ کو خط لکھتے ہوئے جناب مسلم کے ساتھ اس نامے کو، اس خط کو بھیجا، اہل کوفہ پر لکھا فَلَعَمْرِ مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالدَّائِنُ دِينِ الْحَقِّ
والآخذ بالعدل والحافظ نفسه لله فی سبیل اللہ. حسینی جو پیغام ہے کربلا کے یہاں پر 4 اہم رکن بیان کیا ہے، 4 اہم خصوصیت بیان کی جس نظام کو ابا عبداللہ حسین اس دنیا پر لاگو کرنا چاہتے تھے، جس حکومت کے امام حسین علیہ السلام در پہ تھے، جس نظام کو اس معاشرے میں نفاذ کرنا چاہتے تھے، اس معاشرے کے حاکم کے وصف بیان کیا. میرے اپنے عمر کی قسم امام یا حاکم نہیں ہو سکتا مگر وہ کتاب خدا پر عمل کرے، وہ عدل و انصاف قائم کرے اور حق کے ساتھ رہے اور اپنے آپ کو خدا کے لیے محفوظ رکھے، خواہشات نفسانی پر عمل نہ کرے. یہ 4 نکتہ آج کا پیغام ہے. جناب مسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. کسی بھی معاشرے میں اگر حکومت ہو، حاکمیت ہو اور آپ کو مثلا حق دیا جاتا ہے کسی نمائندے کو چننے کے لیے، کسی حاکم کو کے انتخاب کے لیے، اگر آپ کو کوئی اختیار ہو، ہاں جی، تو وہاں پر یہ 4 خصوصیات آپ نظر میں رہے جو حسین کی خصوصیات ہے حاکم کے لیے، آپ کے نمائندے کے لیے، سفیر بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے. وہ کتاب خدا کے عامل ہونا چاہیے، عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنے والا ہو اور دین حق پر قائم رہنے والا ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا ہو. امیر المومنین کوفہ میں جاتے ہوئے نہیں فرمایا پہلے خطبے میں اہل کوفہ جس لباس میں میں آیا ہوں، جس سواری پر میں سوار ہو کر آیا ہوں، جو ضروریات زندگی میرے ساتھ ہے، جس دن میں کوفہ سے باہر جا رہا ہوں اس سے اضافی کوئی چیز میں کوفہ سے لے کے جاؤں تو تم لوگ سمجھو علی نے خیانت کی ہے. یہ علی کا نظام ہے، یہ حسین کا نظام ہے. محمد الانتر صلوات اللہم صلی علی معاشرہ کو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے، نفاذ کرنا چاہتے تھے. اما جو لوگ دنیا کے دل دادا تھے، سب کچھ کو دنیا سمجھتے تھے، دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کا اقتدار، انہوں نے سفیر حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا وہ الگ بحث ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 12,000 خطوط لکھ کر دعوت دی گئی اور چند دنوں میں 18,000 افراد نے بیعت کی. کتنے افراد نے؟ یہ 18,000 بچے، بوڑھے، عورتیں نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ تھے جو حسین کی حمایت کے لیے اپنے تلواریں نیاب سے نکالنے والے تھے، یعنی جنگجو سپاہی جوان تھے. تقریباً سب حسین کی بیعت اس لیے کی تھی تاکہ حسین کا دفاع کرے، دین اسلام کا نفاذ کرے. وہ 18,000 کجا اور 9 ذی الحجہ کو مسلم نے قیام کا اعلان کیا تو حضرت مسلم کے قصاب کتنے لوگ آئے؟ یہ داستانی واقعات ہمارے لئے عبرت ہے، ہمارے لئے درس ہے. ان داستانوں کو، ان واقعات کو ہم اپنے زندگی کے ساتھ تطبیق کریں. آج بھی ایسا موقع آئے تو ہم کتنے تیار ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے جان دینے کے لیے، وقت کے امام کے لیے قربانی دینے کے لیے، وقت کے امام کے لیے جان نثاری کے لیے کتنے تیار ہیں. میری جان چلی جائے، ناموس کی بے حرمتی ہو، گھر کو جلایا دیا جائے، یہ سارے واقعات اور حادثات ہیں. آیا ہم بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم ہے. جناب مسلم کا صرف ایک جملہ بہتر عرض کرنے کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. کربلا اقدار کا نام ہے، اقدار کی حفاظت، دینی اقدار کی حفاظت.
جناب ہانی نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دیا. پناہ دینے کے بعد جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے، پورے داستان میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہوں، مسلم کا کردار سنانا چاہتا ہوں. کیا کردار تھا مسلم کا، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں آئے ایسے اقدار کہ ہم بھی پاسداری کرتے یا نہیں کرتے ہیں. ہانی نے بلایا مسلم کو، کہا کہ دروازے کے پیچھے رہے، جب وہ آئے تو اس کو کیا ہے قتل کر دیتا کہ داستان ہی کلوز ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن سارے منصوبہ جناب مسلم نے فیل کر دیا، عمل نہیں کیا. ڈر کے عمل نہیں کیا، ترس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں. ہانی کہتا ہے مسلم یہ بہترین موقع تمہارا ہاتھ آیا تھا، کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ توجہ کریں، کچھ بھی یاد کر کے نہ جائے، یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، آئندہ سال تک یاد کرو. جوانوں، بزرگوں، میرے کیا ہے ماں بہنوں، اقدار اسلام کی پاسداری کربلا کا پیغام ہے. ہانی نے کہا مسلم اس بہترین موقع کو کیوں جانے دیا؟ تو کہا میں نے پیغمبر سے یہ روایت سنی ہے کسی مومن کو پشت سے خنجر نہیں چلانا چاہیے. تو شکر ہے دھوکے میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے. مجھے یہ فرمان یاد آیا، ابن زیاد کو میں نے قتل نہیں کیا. سبحان اللہ، اگر ابن زیاد قتل ہو جاتا تو شاید کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا، شاید مسلم شہید نہ ہوتا، شاید اہل بیت اسیر نہ ہوتے. لیکن اقدار اسلامی کو سنت پیغمبر پر، سنت پیغمبر کے لحاظ، سنت پیغمبر کی پیروی، قول پیغمبر کی پیروی اصل کربلا کا پیغام ہے. فرمایا میں نے پیغمبر سے سنا ہوا ہے کسی مومن کو کسی کے پشت پر خنجر نہیں چلانا چاہیے، دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے اگرچہ وہ دشمن ہی کیوں نہ. یہی پیغام کافی ہے اور میرے لیے ہمیں زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی کو حسینی زندگی بنانے کے لیے، کربلائی زندگی بنانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. واقعی یہی جملہ کافی ہے. اگر اس پر سوچے تو بہت سے مسائل، بہت سے گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں. اب کی زحمت تمام، 12,000 خطوط، 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جناب مسلم نے اعلان جہاد کیا اور ابن زیاد کے دربار کا محاصرہ کیا. تو 3-4 ہزار افراد تھے صبح سے لے کر شام تک. لیکن پروپیگنڈا ایسا ہوا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے، باقی جو پروپیگنڈا ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب مغرب نزدیک ہوئی تو مسلم کے ساتھ صرف 30 افراد موجود تھے. 30 افراد موجود تھے. جب مسجد کوفہ میں نماز کے لیے گئے، نماز مغربین ختم ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو صرف 10 بندے تھے. جب عشاء کی نماز ختم ہوئی، مسلم مسجد میں یک و تنہا تھے، کوئی راستہ دکھانے والا نہ تھا. یہ کوفہ کے مہمان ہیں، یہ کوفہ والوں کے مہمان نوازی ہے. اب پریشان ہے کہاں جائے. گلی کوچوں میں پھرتے رہے. ایک مرتبہ تھک گئے، پیاس لگ گئی. کسی دروازے پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے. اتنے میں ایک خاتون آئی دروازے پر. کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو عرض کیا اے خاتون میں پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو ایک ظرف پانی پلائے. پانی پلایا گیا، پانی پلایا گیا. دوبارہ خاتون باہر آئی تو جوان کھڑا ہے دیوار سے ٹھیک لگا کے. دوبارہ کہا تم کون ہو؟ یہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے.
ہر طرف خطرہ ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو کہا اے خاتون اگر میرا گھر ہوتا تو میں ضرور چلا جاتا، کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آج کی رات مجھے پناہ دے، روز قیامت زہرا کی شفاعت کی سفارش کروں۔ جب زہرا کا نام آیا تو مومنہ تھی، محب حضرت زہرا تھی۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل حسین کا سفیر ہوں۔ 12,000 خطوط لے کر مجھے بلایا گیا، 18,000 نے بیعت کی، ابھی سب بیعت توڑ کے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ آج کی رات مجھے پناہ دو۔ اللہ اکبر، میں زیادہ مسئلہ نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، اتباع سے دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے حسین کی سفیر کے صدقے میں کوئی مسافرت میں غریب نہ ہو جائے، کوئی مسافرت میں بے پناہ نہ ہو جائے۔ بہت سارے مسافر بھی ہو، بے پناہ دینے والا نہ ہو، مشکل آ جائے مشکل میں مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آج کی رات کی اجازت دو، عزت و احترام کے ساتھ رات کی مہلت ملی، اجازت ملی۔ یہ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو لشکر ابن زیاد نے طوعہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ باغیرت بنی ہاشم کا جوان تھا، کسی مومنہ کے گھر کے بے حرمتی برداشت نہ کر سکے، تلوار نکال کے باہر آئے تو آگوں کیا دعا دی، خدا تجھے جزا دے، روز قیامت زہرا کی شفاعت تمہیں نصیب ہو۔ اب میں چلا جاتا ہوں، تیرے گھر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، قصہ مختصر، جناب مسلم نے اس قدر ان کے ساتھ مقابلہ کیا، 300 یا 400 افراد آئے تھے، سب کو واصل جہنم کیا۔ ابن اشعث نے ابن زیاد سے مطالبہ کیا، دوبارہ افراد بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو، ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ابن افراد بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا اے ابن زیاد، کسی کوفہ کے بقال کی گرفتاری کے لیے تم نے نہیں بھیجا، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، یہ بنی ہاشم کے خاندان کے شجاعت ترین فرد ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب بس آخر میں 2 جملہ عرض کروں گا، جناب مسلم کو مکر و فریب سے امان دیا گیا اور آپ کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب دربار کے دروازے پر پہنچا، شیر خدا کی فرزند نے ابن زیاد کو سلام بھی نہ کیا، تو کسی نے کہا کہ امیر کو کیوں سلام نہیں کیا؟ تو کہا من امیر الا الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، حسین کے علاوہ میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ دربار میں پہنچے، ابن زیاد نے مسلم سے کہا سلام کرے یا نہ کرے تو میں قتل کروں گا۔ بحث ہوئی، وہ سارے گفتگو عرض نہیں کرنا چاہوں گا۔ آخر میں جناب مسلم نے کہا میں 3 وصیت کرتا ہوں، ان 3 وصیت میں صرف ایک عرض کروں گا جو اس مجلس کے ساتھ مناسبت ہے۔ میری ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے ابا عبداللہ حسین کو خط لکھا تھا، کوفے کے حالات سازگار ہے، آپ تشریف لائے، میری طرف سے حسین کو پیغام دینا کوفے کی طرف نہ آئے، کیونکہ حسین اکیلا نہیں، میرے بہن زینب بھی ساتھ ہے۔ میرے بہن زینب بھی ساتھ ہے۔ جناب مسلم کے ہاتھوں کو خوش پر باندھا گیا، دارالعمارے کی چھت پر لے جایا گیا، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ بعد صبا سے مخاطب ہو کر کہا اے بعد صبا، میرا سلام میرے مولا تک پہنچا دے، کوفہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اختصار کروں، آخر 2 جملہ عرض کروں، میں اتباع سے دعا آپ کی زحمت
شفقت الهی اپنے کسل پر مولا نہ یتیم زوری